السلام علیکم. اصل میں آتے تو ہم لوگ تاخیر سے ہیں، لیکن جب آپ ہم سے 2 منٹ مانگ لیتے ہیں تو وہ تاخیر کا سارا ملبہ آپ پہ آ جاتا ہے. آپ کی صحت کیسی ہے مولانا صاحب؟ بس اس حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا کریں. بہتر ہے یعنی پہلے سے؟ الحمدللہ. اگر سے ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے. مجھے نہیں پارٹی نے مجبور کیا، ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ آج پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے. جو قائدین تشریف نہیں لا سکے ہیں ان سب کے ساتھ ٹیلی فونوں کا رابطہ ہے، اور جو بیان ہم اس وقت یہاں جاری کر رہے ہیں وہ ایک پورے اتفاق رائے کے ساتھ ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 10 جماعتوں کے اتحاد کا نام ہے. تمام جماعتوں کی حیثیت برابر کی، لیکن جہاں پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، وہاں اس اتحاد کے اندر ایک باضابطہ تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ پارٹیاں ہیں اور ان کے سربراہان نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ ایک مستقل اگر صدر ہے تو اس کے نائب صدور ہیں، اگر سیکریٹری جنرل ہیں تو ان کے نظماء ہیں، اور ناظم اطلاعات اور سب جو جس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں. ہم نے جو اپنی روایات رکھی ہیں، اکثر فیصلے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں. چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا. ظاہر ہے جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے. ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے. یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں. جب ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی ان سے ایک وضاحت طلب کی، ایکسپلینیشن طلب کی ان سے. ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا
اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی، اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئیں۔ مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا کہ اپنے کولیگز کو باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے۔ غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں، وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کے نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے، ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں، آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال لیتے۔ بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پر رکھتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا۔ آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں۔ ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے، جس کرب سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرض میں دھنستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کے بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں، وہ سب ہمیں معلوم ہے۔
کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ منظور کیا ہے کہ معافی مانگی جائے گی پھر آگے بات چلے گی، بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا یہ شوکا سے مانگے گا، تو کیا اب یہ معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس قد کا اٹکا نہیں ہے، یہ بیان بھی اس قد کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں، اور اسی کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جس شدت کے ساتھ کل کہا بلاول صاحب نے آپ کو، یعنی آپ کی جماعت کو، نسلی گروپ کو لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ آپ کی میڈیا کی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے لگ گیا کہ میڈیا کی قیادت بلیک میل ہو گئی ہے، اتنے سخت جواب کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پیپلز پارٹی میڈیا کی مجبوری ہے، آپ آئے بیٹھے ہم آپ کی بات۔ 35 سال اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ شرائط ہے ان کو واپسی آپ لانا چاہیے۔ میں نے بتا دیا آپ کو کہ شکایت ہماری بجائے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے، ان کو جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ استعفوں کے بارے میں سر بتائیے گا، استعفے منظور کر لیے آپ نے بطور صدر کی ابھی ان کو پینڈنگ کر دیے؟ پینڈنگ کر رہا ہوں، فی الحال پینڈنگ کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہم موقع دے رہے ہیں ان کو کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا جو عظیم الشان مقصد ہے اس کو اولیت دی جائے۔ بہت چھوٹے سطح پر آ کر آپ لوگ فیصلے کرنے پہ آ گئے ہیں، یہ آپ کا مقام نہیں۔ مولانا صاحب، اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو لانگ مارچ اور استعفا والا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھائیں گے؟ حضرت قوم ایک مقصد رکھتی ہے، قوم پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگی، پی ڈی ایم اپنے باقاعدہ بڑے بڑے فیصلے رمضان المبارک کے بعد کر لے گی جی، اور اس میدان میں رہے گی، لہذا پی ڈی ایم کی تحریک، پی ڈی ایم کے رفتار اور اس کے آگے بڑھنے کا، اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ کمپرومائز ہے اور نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے۔ ہاں، اپنے دوستوں کو اپنے صف میں واپس جانے کے لیے ہم نے کچھ ان کے فیصلوں کا انتظار کیا، ہم نے کوئی بیان نہیں دیا آپ کو، اور اب بھی میں کہتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں اور جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بیان بازی میں بالکل نہیں الجھنا، یہ ہمارا آخری بیان ہے، اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ ان کے کسی ایک شوشے کو بنیاد بنا کر اس حوالے سے ہم سے سوالات نہ کیے جائیں۔ نکال دیا گیا ہے جی، پی ڈی ایم کے گروپ سے نکال دیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو، یہ واٹس ایپ گروپ سے نکال جو واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں اس جی میں سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے رہنما۔ میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، یہ فن آپ کے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ بتائیے گا کہ جو باپ کی انٹری ہوئی اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے، کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی ایسا کرنے جا رہی ہے، یا پھر آپ ظاہر صرف سیاستدان ہیں یا پھر حکومت نے؟ نہیں، ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے۔ اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ دوبارہ جو رابطے ہیں وہ آپ خود کریں گے زرداری صاحب سے یا عوامی نیشنل پارٹی سے، یا کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے وہ ان سے رابطہ کریں گے کہ دوبارہ؟ نہیں، ہماری طرف سے تو جواب آ گیا ہے، بڑا پیارا جواب آ گیا ہے، ان سے توقع ہے کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اور اس کا پیپلز پارٹی کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ پنجاب میں جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس میں پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ مل کے ارینجمنٹس کر لیے، تو کیا وہ پی ٹی ایم کی خلاف ورزی نہیں؟ میں اس سوال جواب میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ آج میں ایک بات کہہ دوں گا، اس کا جواب دے دوں گا، کل آپ دوسرے سوال ان سے لے لیں گے، پھر جب وہ بات کریں گے پھر تیسرا سوال آپ مجھ سے لے لیں گے۔ یہ تو آپ کا کھیل ہے، پھر آپ کھیل میں ہم تو نہیں پھنسے۔ میں جاتے ہوئے ایسا اقبال صاحب نے ایک ریلیز سنائی ہے کہ کیونکہ اب جو باقی ماندہ جماعتیں ہیں وہ زیادہ نظریاتی طور پر ہم آہنگ ہیں، تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک بڑا انتخابی اتحاد بننے جا رہا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے آپ کے ذہن میں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابی اتحاد بنتا ہے تو بننے دیں، یعنی صرف ان کی خواہش نہیں ہے، اگر ایسا بنتا ہے تو ملک کے اندر اگر ایک سیاسی یکجہتی وجود میں آتی ہے آنے والے مستقبل میں تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا، پی ڈی ایم آئی تھی
اس لیے اکٹھی ہوئی تھی اور یہ پی ڈی ایم کا ہاتھ بنا تھا کہ حکومت کو ختم کیا جائے گا، لیکن پی ڈی ایم خود جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو ابھی حکومت کا کیا؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی کہ اگر کسی بھی پارٹی سے کوئی ایک دو بندے نکل جاتے ہیں تو اس کو آپ کہیں گے کہ پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی ڈوب گئی؟ پارٹی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، افراد آتے جاتے ہیں لیکن پارٹیاں نظریات برقرار رہتی ہیں۔ پی ڈی ایم بھی اپنے نظریے کے ساتھ جوں کی توں برقرار ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر ایک جو اکیلے پورے ملک میں اجلاس پیدا کر سکتی ہے تو پی ڈی ایم تو ابھی ہے اور بھرپور طور پر ہے انشاءاللہ۔ موجودہ حکومت کے قیام سے لے کے اور اب تک اپوزیشن کی جتنی اے پی سی، جتنے اتحاد اور جتنی بھی میٹنگ، جتنی مشاورت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دہراتا تو نہیں ہوں۔ اب تو نیکسٹ الیکشن کی تیاریوں کا آغاز ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کہاں پہ کھڑی ہے اور اس کے بعد کیا مقاصد ہے؟ دیکھیے ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم الیکشن ہی لڑیں، پاکستان آپ کا ڈوب رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، اس کی معیشت ڈوب گئی ہے، اور عام آدمی جس کرب سے گزر رہا ہے، ہم تو آخری خون کے قطرے تک بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کی تحریک چلائیں گے۔ ایک منٹ یار، گیلانی صاحب کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے، آپ مقابلہ کرتے ہیں؟ میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہمیشہ احترام کرتا ہے، زندگی بھر کا ایک لمبا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی کی، اس کی شخصیت کو مجروح کر دیا ہے، مجھے افسوس ہے اس پر۔ سر پی ڈی ایم جو پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے جو اختلاف ہے استعفوں کا معاملہ ہے، میں اگر پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو پی ڈی ایم جو ہے استعفے کب دے رہی ہے اسمبلی سے؟ یہ تو اب ہم نے کہا کہ سربراہی اجلاس جب ہوگا، اسٹیئرنگ کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے، ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی۔ مولانا صاحب قمر زمان کہہ کہتے ہیں جو دو شخصیات آپ کے آس پاس کھڑی ہیں شہر کے کان پاس ایسے اقبال، انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ ان دونوں نے خراب کیا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں۔ شہر کا گانا بس صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کا آپ سب کے سامنے ہے، مولانا صاحب نے حمایت کی ان کی، کیا مسلم لیگ نون بھی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کرتی ہے؟ دیکھیے یہاں حمایت مخالفت کی بات نہیں ہے، ملک میں ایک مسئلہ ہے، عوام تکلیف میں ہیں، اور یہ بڑا مقصد جو پی ڈی ایم کا ہے یہ اسی کے تحت یہ سارا معاملہ آتا ہے کہ آج ملک انتشار کا شکار ہے۔ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے، بات وہیں پر ہے کہ ہم یہ کرسیوں کی سیاست سے ہٹ کر، ہم یہ الیکشن کی سیاست سے ہٹ کر ملک کی بات کریں۔ دیکھیے میں ایک اس کے بعد پی ڈی ایم اتحاد ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، لیکن پاکستان میں پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم میں نہیں ہیں وہ بھی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں وہ بھی پارٹیاں ہیں، اور ملک کی جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بات باقاعدہ آزادی کے ساتھ کریں، اپنی گفتگو کریں، پبلک کے سامنے اپنی بات لائیں۔ اب ایک موقف آیا ہے تو ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ بالکل ایسا غیر جمہوری وحشیانہ قسم کا ہے کہ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کسی پنجاب کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک بھیڑیے کی طرح ان کے اوپر لپکے گی، اور تو یہ تو انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے، ہم ان کی تحریک کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم ہر پارٹی کے حقوق کا احترام تو کریں گے۔ سر الطاف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج انگلش میں بھی اردو میں بھی، اور آفر کیا ہے پی ڈی ایم کو کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو اہم کیسی آفر آپ قبول کریں گے؟ اور یہ ٹویٹ موجود ہے، سب نے دیکھی ہے، وہ اپنے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی، کیا کہیں گے؟ تو حکومت کی رٹ پہلے دن سے نہیں ہے، رٹ تو کسی اور کی ہے۔ ابھی ہم نے پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بات کرنی تھی، آپ بھی اس کو اسی حد تک محدود رکھیں، اس کو جتنا پھیلاؤ گے کنفیوژن پیدا ہوگی۔ بہت شکریہ۔